کعبہ کی طرف نکلتا ہے۔ اب جب وہ کعبہ کو دیکھتا ہے، بیت المقدس کو دیکھ لیتا ہے، فرمایا جاتا ہے وہ ایسے پاک گناہوں سے ہوتا ہے جیسا ایک بچہ ماں کے پیٹ سے باہر بغیر گناہوں کے آتا ہے، اس طرح سے وہ پاک ہوتا ہے۔ تو اب عقل یہ سوال کرتی ہے کہ مولا وہ کیا عمل تھا، وہ کون سا ایسا کام تھا کہ جس کی وجہ سے اے رب کریم آپ نے ہمیں سارے گناہوں سے پاک کر دیا، آخر ایسا کون سا عمل تھا؟ تو میرے رب نے نماز کے بارے میں نہیں کہا کہ وہاں میں تو نے کعبے میں جا کے نمازیں پڑھی ہیں، ان نمازوں کی وجہ سے تجھے گناہوں سے دھو دیا گیا، تو نے وہاں جا کر توبہ کی اس لیے تجھے معاف کر دیا گیا، تو وہاں جا کر آنسو بہاتا رہا میں نے تجھے اس لیے معاف کیا۔ نہیں، یہ نمازیں ہم یہاں بھی پڑھتے ہیں اور یہ توبہ ہم نے یہاں بھی کی تھی، اور یہ گڑ گڑا کے رونا اللہ کی بارگاہ میں ہم نے یہاں بھی کیا تھا، لیکن آخر اس میں اور اس میں فرق کیا تھا کہ وہاں ہم اس طرح سے پاک ہوتے ہیں کہ گویا کہ کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا، اور یہاں ہم پھر سے گناہ گار رہتے ہیں۔ فرق یہ تھا کہ وہاں وہ سفر ہے، اس سفر کے اندر نہ نمازوں کا کوئی اتنا بڑا مقام تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ نے اتنا اونچا مرتبہ عطا کر دیا ہے۔ یہ سفر اور یہ شان اور یہ مرتبہ اللہ نے صرف اس وجہ سے دیا ہے کہ میرے بندو تم سفر اختیار کرو اور وہ جگہ دیکھو، وہ مقام دیکھو جہاں میرے انبیاء نے قیام کیا ہے، جہاں میرے انبیاء ٹھہرا کرتے تھے، ان جگہوں کو ٹھہرو، ان کو دیکھو، اور جہاں جہاں میرے مصطفیٰ کریم نے سجدے کیے ہیں وہاں سجدے کرنے کا اجر نہیں بلکہ وہ جگہ دیکھنے کا اجر یہ ہے۔ یعنی اللہ رب العزت اپنے انبیاء اکرام اور اپنے مقبول بندوں کی وہ یادگاریں جہاں پر وہ ٹھہرے ہیں انہیں دیکھنے کا رتبہ یہ دے رہا ہے، اور ان جگہوں کی زیارت کرنے کا بدلہ یہ دے رہا ہے کہ اللہ جب لٹاتا ہے کعبہ سے تو اس طرح سے لٹا رہا ہے کہ جیسے گناہ کیا ہی نہیں تھا، گناہوں سے پاک کر کے لٹاتا ہے۔ تو میرے بزرگوں اور نوجوانوں، آج اس مبارک مہینے کے اندر حجاج اکرام حج کی تیاریوں میں لگے ہیں، اپنے ہاتھوں میں ٹکٹ لیے ہوئے جا رہے ہیں، اور اس عظیم سفر کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ کتنے شان اور کتنے قسمت اور مقدر والے وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں اس وقت کعبہ کی طرف جانے کے راستے کھل چکے ہیں، اور جن کو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بلایا ہے۔ حج پر جانے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک حج پر جانے کا انداز یہ ہے کہ اللہ نے مال اور دولت بے شمار دیا ہے اور حج کے لیے فارم بھرو اور چلے جاؤ، اور ایک حج کا طریقہ یہ ہوا کرتا ہے کہ جب نبی بلائے تو چلے جاؤ، اور اس میں فرق یہ ہے کہ جو لوگ دولت اور مال لے کر جاتے ہیں ان کا انداز یہ ہوتا ہے کہ جب حج کا وقت قریب آتا ہے، ایک ہفتہ یا 1.5 ہفتہ بچتا ہے یا 2 یا 4 دن بچتے ہیں، وہ داڑھی کی شیپ کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ اب مجھے حج پر جانا ہے۔ اور بعض جو پیسے اور ان کی وجہ سے جاتے ہیں 1 ہفتے یا 2 ہفتے، یا بعض تو جس دن حج پر روانہ ہوتا اس دن بھی نمازیں چھوڑ کر نکلتے ہیں، اس دن بھی نمازیں نہیں پڑھتے ہیں۔ ان کو حج سے کوئی مطلب نہیں، ان کا حج سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا آخری وقت آئے گا، قیامت قریب آنے والی ہوگی، لوگ جس طرح سحر کو نکلتے ہیں، جس طرح پکنک کو نکلتے ہیں، اسی طرح لوگ کعبہ کی طرف بھی روانہ ہو جائیں گے، حج کی طرف بھی نکلیں گے اور بیت اللہ کی زیارت کو نکلیں گے، اور وہ خالی لوٹ کر چلے جائیں گے۔ جس مقصد کے لیے آئے وہ مقصد ان کا حج نہیں ہوگا، ان کا مقصد ہوگا کہ لوگ ہمیں حاجی کہیں، ان کا مقصد ہوگا کہ لوگوں میں ہمارا نام اونچا ہو جائے، ان کا مقصد ہوگا کہ لوگ ہمیں اپنی محفلوں میں احترام سے بٹھائے،
اور ان کو سوائے اس مطلب کے اور کچھ حل نہیں ہوگا۔ یہ آج کے حج ہیں کہ جب سفر کی طرف روانہ ہوا تو حج کوئی نماز کا نام نہیں ہے، حج کوئی روزے کا نام نہیں ہے، حج کوئی زکوٰۃ کا نام نہیں ہے، حج کوئی قربانی کا نام نہیں ہے۔ یہ زکوٰۃ یہاں بھی دی جا سکتی ہے، یہ نمازیں یہاں بھی پڑھی جا سکتی ہیں، یہ حج جو باقی زکوٰۃ کا مال ہے یہاں بھی دیا جا سکتا ہے، قربانی وہاں بھی کی جاتی ہے، یہاں بھی کی جا سکتی ہے۔ اس حج کا مطلب، اس حج کا سفر جو ہے یہ سفر دیوانگی ہے، یہ دیوانے لوگوں کا سفر ہے، یہ عاشق لوگوں کا سفر ہے، یہ اللہ کے محبوب بندوں کا سفر ہے۔ اور جب سفر پہ جاتے ہو تمہاری کتنی قیمتی واسکٹ ہے اتار دو، تمہارے سر پہ قیمتی تاج ہے اتار دو، تمہارے سر پہ قیمتی لباس ہے اتار دو، تم سلوار قمیض پہن کے جاتے ہو اتار دو، ایک چادر اوڑھو اور کعبے کے طواف کے اندر لگ جاؤ۔ میرا رب یہ نہیں پسند کرتا کہ تم تاج والے ہو تاج لے کر آؤ، تم راج والے ہو راج لے کر آؤ، تم شہرت والے ہو شہرت لے کر آؤ، تم عزت والے ہو عزت لے کر آؤ، تم مقام والے ہو مقام لے کر آؤ، تم مرتبے والے ہو مرتبہ لے کر آؤ، اور تم بلندیوں والے ہو تو بلندی لے کر آؤ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اتنا عاشق ہو کر آ جاؤ، اتنا دیوانہ ہو کر آ جاؤ، بس ایک رنگ کے اندر رنگ ہو جاؤ۔ امیر ہے تو ایک رنگ ہوگا، غریب ہے تو ایک رنگ ہوگا، فقیر ہو تو بادشاہ ہو تو ایک رنگ ہوگا، ایک رنگ کے اندر آ جاؤ۔ اور یہ حج ان عاشق بندوں کا، ان اللہ کے محبوب بندوں کا عمل ہے، ان اللہ کے محبوب بندوں کا طریقہ ہے۔ اور آج یہ ان لوگوں کو جن نے آج فارم بھرا ہے ان کو موقع ملا ہے۔ میرے بزرگوں اور نوجوانوں، جب حج کا واقعہ آئے یا قربانی کا یا دیگر چیزوں کا امتحان کے طور پر دیکھا جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تاریخ اسلام کی تاریخ نہیں بھول سکتی ہے۔ یہ حج وہ سفر ہے جس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حج کی طرف لوگ روانہ ہوتے ہیں تو حج کی ساری داستان اور ساری تاریخ اور ساری ہسٹری کو ایک پلیٹ فارم پر لایا جائے تو اسی کے اندر تمام انبیاء اکرام کو دیکھا جائے تو جو زیادہ یادگار ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملتی ہیں، جنہوں نے کٹھن سفر کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، بزرگ ہو چکے ہیں، کافی عمر کے اندر ہو چکے ہیں، تقریباً 68 ایئر کے ہو چکے تھے، ان کو کوئی اولاد نہیں ہوا کرتی تھی۔ ایک دن انہیں سفر کر رہے تھے اور ایک ایسے بدبخت اور ظالم بادشاہ کے پاس پہنچ گئے، سامنا ہو گیا، ان کے علاقے کے اندر پہنچ گئے تو اس بادشاہ کا کام تھا کہ جو سماج کے اندر سب سے خوبصورت عورت نظر آتی تھی اس سے اپنا منہ کالا کرتا تھا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سہارا یہ دونوں اس علاقے اس ایریے کے اندر پہنچ گئے تو کسی نے خبر دی بادشاہ کو کہ ایک ایسی حسین اور جمیل خوبصورت عورت اس علاقے کے اندر ہے، اس کے اندر ساتھ میں ایک نوجوان بھی ہے، لہٰذا ہم نے آج تک کسی کو ایسی اتنی خوبصورت کسی کے ساتھ عورت نہیں دیکھی ہے۔ اور تاریخ یہ لکھتی ہے کہ حضرت حوا یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی جو ہے، ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام تک کوئی اتنی حسن اور جمال والی عورت حضرت حوا کے بعد حضرت سہارا اور ان کے بیچ میں کوئی نظر نہیں آتی ہے۔ یعنی پہلا نمبر اگر حوا کا ہے تو دوسرا نمبر حسن و جمال کے اندر حضرت ابراہیم تک لے کر اگر گنتی ماری جائے تو وہ حضرت سہارا علیہ السلام، حضرت سہارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو جب حضرت سہارا کہ یہ حسن و جمال کا پتہ بادشاہ کو لگا تو بادشاہ نے لیٹر لکھا کہ اس جوان کو کہو اپنی اس حسین اور جمیل عورت کو لے کر میری بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ اور جب یہ لیٹر پہنچتا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بادشاہ کے پاس پہنچے تو پوچھا گیا بتاؤ تمہاری بیوی اتنی حسین اور جمیل ہے، اتنی خوبصورت بیوی ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تاریخ میں آتا ہے کہ کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بلکہ 3 مقام پر ان کو مجبوراً جھوٹ بولنا پڑا، اور وہ جھوٹ حرام نہیں تھا بلکہ وہ اسلام کو بچانے کے لیے تھا۔ ایک جھوٹ تو وہ تھا کہ جب آپ کو عید کے لیے کہا تو آپ نے انکار کر دیا میں بیمار ہوں لہٰذا نہیں جاؤں گا، اور دوسرا وہ تھا کہ جب آپ نے ان کے بت گرائے تو پوچھا گیا یہ بت کس نے گرائے تو کہا آپ کے بڑے والے بت نے گرائے ہیں، ایک یہ تھا۔ اور تیسرا یہ تھا کہ جب اس بادشاہ نے بلایا کہا آپ کے ساتھ اتنی حسین اور جمیل آپ کی بیوی ہے لہٰذا اس کو میرے دربار میں بھیج دیا جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہ میری بیوی نہیں ہے بلکہ وہ میری بہن ہے، کہا آپ اس کو میرے پاس بھیج دیا جائے۔ تو اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو اپنی بیوی بتاتے
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے قتل کر ڈالنا تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وہ میری بہن ہے. تو جب حضرت ابراہیم واپس لوٹ کر گئے، حضرت سارہ سے کہنے لگے بادشاہ نے آپ کو بلایا ہے، لہٰذا بڑا ظالم بادشاہ ہے، بڑا بدبخت اور لعین بادشاہ ہے، اور میں نے ان کے سامنے جھوٹ بولا ہے، لہٰذا تو یہ جانتی ہے اس وقت پوری دنیا کے اندر میرے اور آپ کے علاوہ کوئی مومن نہیں ہے، لہٰذا میں نے کہہ دیا ہے کہ آپ میری بہن ہو، اور اب آپ نے یہی کہنا ہے جا کر کہ وہ میرا بھائی ہے، لہٰذا میری بات کو کاٹنا نہیں. تو جب حضرت سارہ اس بادشاہ کے پاس جب پہنچتی ہے، تو جب بادشاہ کی دربار میں پہنچی تو بادشاہ اپنا ارادہ بدل گیا، اپنی نگاہ بدل گیا اور غلط ارادے کی سے بڑھنے لگا. تو جب آگے بڑھنے لگا، یہاں پر ایک خاص مقام دیکھ لیجئے، ایک مین نقطہ یہاں سے نظر آتا ہے. جب وہ غلط ارادے سے حضرت سارہ کی طرف بڑھا تو حضرت سارہ نے اللہ اکبر کہہ کے نماز کے اندر داخل ہو گئی، اور جب وہ نماز کے اندر داخل ہوئی تو اس بادشاہ نے ہاتھ بڑھایا تو اللہ رب العزت کی قدرت دیکھیں، وہ زمین نے پکڑ لیا، اور جب زمین نے پکڑ لیا حضرت سارہ نے سلام پھیرا تو دیکھا کہ بادشاہ زمین نے پکڑا ہوا ہے. بادشاہ روتا ہوا کہتا ہے حضرت سارہ خدا کا واسطہ ہے میں تیرے ساتھ غلط نہیں کروں گا، میں اپنا ارادہ غلط جو ہے وہ صحیح میں بدل دوں گا، اپنی نیگیٹو سوچ کو پازیٹیو میں بدل دوں گا، لہٰذا خدا کا واسطہ ہے میرے لیے دعا کرو، زمین مجھے چھوڑ دے. حضرت سارہ نے دعا کی تو بادشاہ اس کی پکڑ زمین کی پکڑ سے چھوٹا، اور جب پکڑ سے چھوٹا بادشاہ نے پھر ارادہ بدلا، غلط ارادے سے آگے بڑھا. تو جب آگے بڑھنے لگا تو حضرت سارہ نے پھر نماز کے اندر اللہ اکبر کہہ کے نماز میں شامل ہو گئی. تو پھر کیا ہوتا ہے، زمین پھر پکڑ لیتی ہے. جب تیسری مرتبہ یہی ہوا کہ جب تیسری مرتبہ بھی اس نے غلط ارادہ کر کے آگے بڑھا تو حضرت سارہ نے اللہ اکبر کہہ کے نماز کے اندر داخل ہو گئی، اور جب تک سلام نہ پھیرا اس نے زمین نے اس کو پکڑ کے رکھا. اور جب زمین اس نے سلام پھیرا تو وہ بادشاہ عرض کرنے رونے لگا، کہنے لگا او خدا کی بندی، تیرا مقام کیا ہے، تیرا مرتبہ کوئی اعلیٰ ہے، تیری کوئی اونچی شان ہے، تو کوئی بڑی عظمت والی عورت ہے، کوئی عام عورت نہیں ہے، لہٰذا خدا کا واسطہ ہے میں اب غلط ارادہ ہرگز نہیں کروں گا، میں توبہ کرتا ہوں اپنے ارادے سے، اب دعا کر یہ زمین مجھے چھوڑ دے، ورنہ یہ زمین مجھے پکڑ لیا ہے، اب یہ مجھے اپنے اندر دھسا لے گی، میں غرق ہو جاؤں گا، میں برباد ہو جاؤں گا. تو جب اس نے یہ کہنا تھا تو حضرت سارہ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی. پہلے بادشاہ کو کہا وعدہ کر آپ کو ارادہ نہیں بدلے گا، کہا نہیں اب ارادہ نہیں بدلوں گا. اب حضرت سارہ نے دعا کی کہ پروردگار عالم اب زمین کو حکم دیجیے کہ زمین اس بدبخت کو چھوڑ دے. اب زمین نے جب اس کو چھوڑا تو اس بادشاہ نے کافی سارے غلام جمع کیے، اور غلام جمع کرنے کے بعد کہا کہ آپ نے کوئی عورت نہیں پکڑ کے لایا، آپ نے نہ جانے کسی ثم معاذ اللہ شیطان کو پکڑا یا کسی حورین میں سے کسی کو پکڑا یا کسی کیا پکڑ کر آپ لائے ہیں. یہ عورت نہیں نظر آتی ہے، اس کا حسن بھی عورتوں جیسا نہیں ہے، اس کا جمال اس کا کردار بھی عورتوں کی طرح نہیں ہے، لہٰذا میں آپ کو آزاد کرتی ہوں. اب جب آزاد کرنے کی باری آئی تو ان کو ایک غلام ساتھ میں بھیجی، اور جس کو ہاجرہ کہتے ہیں، جس سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے ہیں. اب جب یہ حضرت ہاجرہ ان کو غلامی کے طور پہ ساتھ میں بھیجی تو حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ واپس لوٹے، بیت المقدس کے ارد گرد تقریباً 20 سال کا عرصہ رہے. تو جب حضرت ہاجرہ نے کہا کہ میری عمر کافی ہو گئی ہے، میں بزرگ ہو چکی ہوں، میرے مقدر میں اولاد نہیں ہے، تو لہٰذا اب میں جو یہ غلام اس بادشاہ نے مجھے دی تھی، لہٰذا میں آپ کو اجازت دیتی ہوں کہ آپ اسے نکاح کر لیں. تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے نکاح کیا، حضرت ہاجرہ سے نکاح کیا، تو نکاح کرنے کے بعد 3 مہینے گزرتے ہیں، حاملہ ہو جاتی ہے، یعنی حمل ٹھہر جاتا ہے. اور جب حمل ٹھہرتا ہے اب ان دونوں میں ضد پیدا ہو گئی. اب جس کو ہم یوں سوگن کہتے ہیں، ایک شوہر کی 2 بیویاں، اور 2 بیویوں میں آپس میں اختلاف بڑھ گیا. لوگ تانے دینے لگے کہ اے حضرت ہاجرہ کے بارے میں کہنے لگے کہ سارہ آپ مالکہ ہیں، آپ بادشاہ کی حیثیت سے ہیں، آپ پیغمبر کی بیوی تھی، یہ غلام خرید کے آپ نے لائی تھی، اور آج اس غلام کو بچہ پیدا ہو گیا اور لوگ اس کا احترام زیادہ کرتے ہیں. تو حضرت سارہ کو غیرت آئی کہ لوگ مجھے تانا دیتے ہیں، تو انہوں نے قسم اٹھا لی ہے کہ اب میں ہاجرہ کو زندہ نہیں چھوڑوں گی. تو اس وقت حضرت ہاجرہ کے شکم کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام موجود تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاجرہ اب تم باغ جو مرضی کر. تو حضرت سارہ سے کہا آپ اس سے جو سلوک کرنا چاہیں، مارنا چاہیں، زندہ رکھنا چاہیں آپ رکھ سکتے ہیں. تو حضرت ہاجرہ دوڑ کر ایک پہاڑ کے پاس پہنچی، وہاں پر پانی تھا، اور وہاں پر پہنچی تو اتنے میں رونے لگی. تو ایک فرشتہ اللہ رب العزت نے اس کی شکل میں، انسانی شکل میں بھیجا، کہا آپ واپس چلے جاؤ، آپ کو کوئی خطرہ نہیں، آپ کا محافظ آپ کا رب ہے.
اور آپ کی شکم میں جو بیٹا ہے اسے کثیر تعداد کے اندر نسلیں پیدا ہوگی اور یہ بہت اونچے اور شان والا ہے۔ لہٰذا حضرت ہاجرہ واپس آئیں، اور واپس آئی حضرت ہاجرہ اور حضرت سہرہ، یہ دونوں ملاقات ان کی آپس میں ہوئی، تو انہوں نے قسم کھائی تھی کہ میں اس کا جسم کا کوئی عضو یعنی کوئی حصہ کاٹوں گی۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آپ اپنی قسم پورا کرنے کے لیے ایک کام کریں۔ کہا کیا کام؟ کہا آپ اس کے 3 جگہ سے اس کا حصہ کاٹیں۔ نمبر 1 اس کے دونوں کانوں کو سوراخ کر دیں اور اس کے ناک کو سوراخ کر دیں، اور ختنہ جو بچوں کو کیا جاتا ہے یہ اس وقت سے شروع ہوا، کہا یہ آپ کر دیں۔ تو جب یہ کانوں کی جو سوراخ آج کی جاتی ہیں، عورتیں زیورات ڈالتی ہیں یا ناک میں ڈالتی ہیں، تو یہ اس دن سے سٹارٹ ہوا، اس کی سب سے پہلی ہسٹری وہاں سے شروع ہوئی۔ اس کے بعد جب عورتوں نے اس کو زیورات اس میں ڈالنے لگے تو یہ اور بن و سنوار کے سجنے لگی۔ تو الغرض جب یہ دونوں میں اختلاف بڑھ گیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ سے شکم سے پیدا ہوئے۔ پیدا ہونے کے بعد اب ان میں اختلاف بڑھا، انہوں نے حضرت ہاجرہ کو، اللہ رب العزت کا حکم ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام سے کہ آپ ایسا کرو، حضرت ہاجرہ جو ہے ان کو لے کر مکہ مدینہ کی پہاڑیوں میں ڈال دو۔ اور مکہ مدینہ کے اندر اس وقت تک انسانوں کی کوئی ہسٹری موجود نہیں تھی، کوئی گھر نہیں تھا ہسٹری کے اندر کہ وہاں پر کوئی گھر تھا، نہ کوئی پانی تھا، نہ کوئی مکان نہ رہنے والا تھا۔ تو لوگ سفر کرتے تھے لیکن وہاں رہنے سے بھی ڈرتے تھے کیونکہ پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ تو انہوں نے اپنے پیکٹ میں تھوڑی سی کھجوریں اٹھائیں اور برتن میں پانی لیا اور وہاں پر لے کر جب چھوڑا تو جب واپس لوٹنے لگے تو حضرت ہاجرہ نے پیچھے سے دوڑ کر ابراہیم علیہ السلام کا دامن پکڑا، کہا ہمیں کہاں چھوڑ کر جاتے ہو اس وادی کے اندر جہاں کوئی گھر نہیں، انسان نہیں ہے، پانی نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا، پھر چھوڑ دیا انہوں نے اس کا دامن۔ تو پھر آگے بڑھی تو پھر کیا ہوا کہ پھر سے پکڑ لیا۔ جب پھر تیسری بار پکڑا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا۔ تو حضرت ہاجرہ نے خود پوچھا کہ آپ یہ بات بتاؤ کہ آپ کو رب کی طرف سے حکم ہے کہ ان کو اس سنگلاگ پہاڑی میں چھوڑا جائے جہاں پانی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں میرے رب کا مجھے حکم ایسا ہی ہے جیسا کہ میں کر رہا ہوں۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بیوی ہاجرہ اور دوسری بیوی حضرت سہرہ، تو حضرت سہرہ حضرت ہاجرہ کو مارنے کے لیے اس کا پیچھا کرتی تھی، تو اس سے پہلے تاریخ میں اتنا لمبا لباس عورتوں کے لیے نہیں تھا، تو حضرت ہاجرہ نے حکمت عملی کے طور پر ایک لمبا لباس سلایا، اور وہ لمبا لباس اتنا لمبا تھا کہ جب قدم آگے رکھتی تو پیچھے سے وہ دامن جو تھا وہ قدم کے مٹی پر لگے ہوئے نشانوں کو مٹا دیتا تھا۔ تو وہ اس لیے ڈالا تھا تاکہ جس سفر سے گزرے تو وہ ان کا قمیض کا دامن جو تھا وہ ان کے قدموں کے نشان مٹا دے تو حضرت سہرہ کو ڈھونڈنے میں مشکل آ جائے۔ تو جب یہ دونوں قافلہ لے کر ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کو اور حضرت ہاجرہ کو لے کر جب اس سنگلاگ مکہ مدینہ کی پہاڑی کے اندر پہنچے جہاں آج کعبہ ہے، جس کا دیدار کرنے کے لیے سفر کیا جا رہا ہے، اب کچھ دن رہے یہاں پہ، جو کھجور دیے ہوئے تھے وہ بھی کھائے، ختم ہو گئے۔ اب جو پانی پینے کے لیے دیا تھا وہ بھی ختم ہوا۔ ایک دن اچانک پانی بھی ختم ہے، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، شکم مبارک سے دودھ سوکھ گیا ہے۔ اب بچہ چلانے لگا، رونے لگا۔ حضرت ہاجرہ غمگین ہو کر، پریشان ہو کر اب روتی ہوئی بیدار ہوتی ہیں کہ اب کیا کیا جائے، اب جان تو جا رہی ہے، بچہ بھی مر جائے گا۔ ماں کا دل تھا، تڑپتی ہوئی دوڑ کر صفا کی پہاڑی پر چڑھتی ہے اور دوڑتی ہے، چکر لگاتی ہے کہ کہیں سے پانی مل جائے۔ اگر پانی نہ نظر آیا تو نیچے وادی کے اندر اترتی ہے جو صفا اور مروہ دو پہاڑیوں کے بیچ میں، جس کو اللہ نے کہا من شعائر اللہ، یہ دو نشانی ہے۔ اب دوڑی ہاجرہ ہے، دوڑی ہاجرہ ہے، نشانی اللہ نے اپنی بتائی ہے۔ فرمایا ایک پہاڑی سے نیچے اتری، دوسری پہاڑی اور ایک پہاڑی کے بیچ میں جو میدان ہے، وادی ہے، اس وادی کے بیچ میں سے جب گزرنا تھا تو جب اور کسی گردے یا کسی ایسی چیز سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے تو اپنے کپڑوں کو سمیٹتا ہے۔ تو حضرت ہاجرہ جب اس پہاڑی سے نیچے اتری، دوسری پہاڑی کی طرف دوڑنے لگی تو انہوں نے دوڑتے ہوئے اپنے کپڑوں کو سمیٹا، اوپر کیا اور تیزی سے دوڑ لگائی، وادی پار کر کے مروہ کی پہاڑی پر چڑھ جاتی ہے۔ آج بھی دیکھو اللہ تعالیٰ رب العزت نے اس صفا اور مروہ کی پہاڑی کے درمیان میں جب حاجی دوڑتے ہیں تو جب صفا کی پہاڑی سے دوڑ کر نیچے اتریں گے تو اس وادی میں جب دوڑیں گے تو کھل مکھلے نہیں دوڑیں گے۔ جس طرح ہاجرہ نے اپنے بدن کو سمیٹا تھا، اپنے لباس کو سمیٹا تھا، حاجی بھی اسی طرح سمیٹتے ہیں۔ اس کا نام حج ہے۔ ہر ادا کو ادا کرنا یہ عاشقوں کی ادا ہے اور اس کا نام حج ہے۔ جب مروہ
کی پہاڑی پر چڑھی تو بچہ رو رہا تھا، چلچلا رہا تھا. چھوٹا اسماعیل علیہ السلام تھے، ایڑی مارتے ہوئے نظر آ رہے تھے، پانی کہیں سے نظر نہ آیا. اللہ اکبر کبیرہ. اتنے میں جب پہاڑی پر نظر آئی تو دیکھتی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدم مبارک کے اندر بعض جگہ ایک فرشتے کی شکل میں کوئی بندہ نظر آتا ہوا رہا ہے. بعض تاریخوں میں کہا اس فرشتے نے پانی ایڑی سے نکالا ہے، اور بعض کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام چلچلا رہے تھے، رو رہے تھے، اور اپنے جیسے بچہ روتا ہوا بستر پر اپنی قدموں کی اپنے پاؤں کی ایڑیوں کو رگڑتا ہے، اسماعیل علیہ السلام بھی مٹی پر اپنی ایڑی رگڑ رہے تھے اور پانی کا چشمہ نکلتا ہوا نظر آ رہا تھا. حضرت ہاجرہ نے جب یہ دیکھا اسماعیل کے قدموں سے پانی جاری ہے، آپ فوراً مروا کی پہاڑی سے اتر کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آتی ہیں. وہاں پانی بے چل رہا تھا. آپ نے فوراً مٹی کو جمع کر لیا. مٹی کو جمع کرتے ہوئے، جس کو ہم آج کنواں اردو میں کہتے ہیں، بعض لوگ کس طرح اپنی زبانوں میں کہتے ہیں، اس مٹی کو جمع کرنے کے لیے پانی کو روکنے لگی تو کہا زمزم زمزم. عربی میں زمزم کہتے ہیں ٹھہر جا، رک جا، رک جا، رک جا. تو میرے آقا کریم نے فرمایا ہاجرہ نے اگر اس وقت اس جو ہے آب زمزم کا پانی جو تھا اس کو اگر زمزم نہ کہا ہوتا، رک جا رک جا نہ کہا ہوتا، تو یہ چلتا ہوا جاری چشمہ ہوتا. قیامت تک لوگ اس نہر سے پانی پیتے رہتے تھے. لیکن ہاجرہ نے کہہ دیا زم 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 زم، تو پانی رک گیا. اس کو کنواں بنا کر اسے پانی پیا. پانی پینے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہی. کچھ عرصہ گزرتا ہے. ایک بنی جرم کے ساتھ تعلقات رکھنے والا ایک قافلہ اسی وادی سے گزرتا ہوا ایک جگہ پر قیام کیا، ٹھہرا. اس نے اپنے ٹینٹس وغیرہ لگائے وہاں پر رکنے کے لیے. تو اس نے دیکھا کہ یہاں پانی پینے کے لیے تو ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ لوگ اس کے ایک ایک حصے سے واقف تھے، ایک ایک انچ سے جانتے تھے اس جگہ کو. تو انہوں نے کہا کہ یہاں پانی کا تو کوئی ذریعہ نہیں ہے، لیکن یہ جو پرندے اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور پرندے تو پانی پر جاتے ہیں پی کر پھر اڑتے ہیں، لہٰذا یہاں آج تک پانی کی کوئی مثال نہیں ملتی تھی، اور آج یہاں لگتا ہے کوئی پانی کا چشمہ نکلتا ہوگا. تو کسی غلام کو بھیجا کہ جاؤ وہاں پر پانی کا چشمہ ذرا دیکھو یہ کیا ہے جس پر یہ پرندے بیٹھتے ہیں. کیونکہ پرندے تو بعض جگہ جانور مرا ہوا ہو، کوئی مری ہوئی مردہ چیز وہاں بھی بیٹھتے ہیں، لیکن اس وادی میں انسانوں کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، تو ایسی کوئی کنڈیشن نظر نہیں آتی تھی. آخر غلام جب گیا تو دیکھا اس نے وہاں پر پانی کا چشمہ جاری ہے، اوپر ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے. واپس لوٹ کر آیا. اس نے اپنے قافلہ نگران حکمران سے کہا کہ وہاں پر پانی ہے اور ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے. اب یہ قافلے والے وہاں پر گئے، حضرت ہاجرہ سے کہنے لگے کہ آپ سے ہم عرض کرتے ہیں کہ آپ ہمیں یہاں پر قبضہ دیجئے، یعنی جگہ کا قبضہ دیجئے. حضرت ہاجرہ نے کہا مکہ کی پہاڑیوں میں بسو رہو، لیکن اس پانی پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے، پی سکتے ہو لیکن قبضہ نہیں ہے. انہوں نے کہا یہ ہمیں فیصلہ منظور ہے. اب یہاں پر وہ قافلے والے یہاں ہی ٹھہر گئے. مکہ مدینے میں بستی کس طرح سے سٹارٹ ہوئی ہے یہ اس کی ہسٹری ہے. یہ لوگ یہاں پر ٹھہرے. انہوں نے ایک لیٹر لکھا، جو زمانے میں خط لکھتے تھے، وہ خط لکھ کر اپنے پیچھے والے قبیلے والوں کو بھیجا کہ یہاں پر پانی نکل چکا ہے اور ایریا کھلا ہے، لہٰذا آپ لوگ بھی یہاں پر اپنا ڈیرا لے کر آ جاؤ. ان میں سے چند لوگ آئے. اسماعیل چھوٹا تھا، جوان ہوا، بالغ عمر بلوغت پر پہنچا، بالغ ہوا. انہی قافلے میں سے ایک بندے نے اپنی لڑکی دی، اس سے نکاح کروایا. اور جب ابراہیم نکاح کروایا، ان دونوں کے بیچ میں نکاح ہوا. ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کی خبر لینے کے لیے آئے، ذرا کیا کرتے ہیں. تو جب آئے وہاں پر اسماعیل موجود نہیں تھے. ان کے گھر کے اندر بیوی تھی. اور یہاں پر عورتوں کے لیے بڑا خاص میسج یہ ہے کہ یہاں سے سبق حاصل کرے وہ عورت جو اپنے شوہر کی غربت کا مذاق اڑاتی ہیں، اپنے شوہر کو بدنام کرتی ہیں، اور گلی گلی میں میرا شوہر ایسا جی، میرا ویسا، میرا ویسا، وہ یہاں سے سبق حاصل کرے. تو جب ابراہیم آئے ملاقات کے لیے تو وہاں دیکھا اسماعیل موجود نہیں تھے. تو حضرت ہاجرہ انتقال فرما چکی تھی. تو جب یہ ملاقات کے لیے آئے تو ان کی بیوی وہاں پر اسماعیل علیہ السلام کی تھی. کہا وہ آپ کا گھر والا کہاں ہے؟ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ میں ابراہیم اس کا باپ ہوں. انہوں نے کہا ایسے میں بزرگ ہوں، لہٰذا آپ کا شوہر کہاں ہے؟ کہا وہ روزی روٹی کمانے کے لیے گیا ہے. اور کہا آپ کا گھر کیسے چلتا ہے؟ اس نے کہا خاص کچھ نہیں چلتا ہے، کھانے پینے کے لیے ساری چیزیں میسر نہیں ہیں، یعنی کہ اس نے ان کو بدنام کیا. تو اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے، اللہ والوں کے راز بڑے گہرے ہوتے ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں، لیکن ایک ان کو میرا سلام دینا جب آپ کا شوہر واپس آئے گا، اور دوسرا ان کو کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دینا، اپنے دروازہ بدل دینا. اب جب یہ واپس نکل گئے، کچھ عرص بعد میں جب اسماعیل علیہ السلام آئے تو وہ اللہ کے پیغمبر تھے. انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے آج میرے گھر کے اندر کوئی اللہ کا مقدس بندہ آیا ہے. تو کہا ہاں ایسا ہوا تھا. کہا کون آیا تھا؟ کہا ایک بزرگ تھا. کہا کچھ کہا اس نے جاتے وقت؟ کہا ایک سلام دیا اور دوسرا کہا اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دینا.
تو کہا ٹھیک ہے میں سمجھ گیا، اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا۔ کہا مجھے طلاق کیوں دیتے ہو؟ کہا میرے باپ نے جو یہ کہا تھا نا دروازہ بدلنا، اس دروازے سے مراد تھا اپنی بیوی کو طلاق دے کر کوئی نیک بیوی لے آنا۔ تو جب دوسری مرتبہ یہ آئے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کی خبر لینے کے لیے، تو اس وقت ان کا دوسرا نکاح ہوا تھا، دوسری بیوی گھر کے اندر موجود تھی۔ تو اسماعیل علیہ السلام گھر میں پھر موجود نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کی بیوی سے پوچھا آپ کا شوہر کہاں ہے؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ وہ کمانے کے لیے گئے ہیں۔ کہا کھاتے کیا ہو؟ کہا میٹ کا، پیتے کیا ہو؟ کہا پانی کا۔ گھر کا ساز و سامان کیسے گزرتا ہے؟ کیسے آپ کا گھر چلتا ہے؟ اس نے کہا الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے جس نے سر پہ سایہ رکھنے کے لیے چھت دیا ہے، کھانے کے لیے پانی دے رہا ہے، اور اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ کہا شوہر کیسا ہے؟ کہا بہت اچھا ہے، بہت نیک آدمی ہے۔ اس نے کہا گزرتے ہوئے کہا میرا سلام دینا اور اسے کہنا اپنے دروازے کو ہمیشہ سجا کے رکھنا اور اپنے دروازے کی حفاظت کرنا۔ واپس اسماعیل علیہ السلام آئے تو پوچھا کون آیا تھا؟ لگتا ہے کوئی بزرگ آیا تھا۔ کہا ایک بزرگ آیا تھا۔ کہا جاتے وقت کوئی نصیحت دے کر گیا؟ کہا یہ نصیحت دیا سلام دینا اور دوسرا دروازے کو ہمیشہ سجا کے بن و سنبھال کے رکھنا۔ کہا ٹھیک ہے سمجھ گیا کہ دروازے سے مراد آپ ہیں، اور اس کا مطلب میرے والد صاحب نے یہ کہا ہے کہ آپ کی بیوی جو ہے وہ نیک ہے اور اس بیوی کی ہمیشہ خدمت کرتے رہنا۔ اس لیے میری جوانوں اور بزرگوں اپنی ان ماں بہنوں کو یہ بھی درس دو کہ اپنے شوہر تمہارا غریب ہے، اس کی غربت پہ صبر کرو۔ میرے نبی کریم نے فرمایا ہے جو کم رزق کے اندر صبر کرتا ہے اللہ اس کے کم عمل پر خوش ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے دروازوں کے اندر جو باتیں ہیں ان کو باہر مت نکالو، اپنے گھروں کے پردے مت چاک کرو۔ اور جب تیسری مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے آئے، اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر کے اندر موجود تھے، بلکہ کہاں جہاں پہ زمزم کا پانی ہے یہاں پر تھے، اور اس کے ارد گرد جو ہے چار دیواری کر کے بند کر رہے تھے۔ آپ نے جب اپنے والد محترمہ کو دیکھا، آپ نے والد صاحب کو دیکھا تو احترام ادب کی وجہ سے کھڑے ہو گئے، ان سے ملاقات کی۔ ملاقات کرنے کے بعد آپ اپنے گھر لے گئے، تشریف آوری ہوئی۔ تشریف کے بعد آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا میرے بیٹے میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، آپ سے کچھ میں حکم کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا جان میں قربان آپ کے حکم پر ہو جاؤں، آپ حکم فرمائیے، آپ کیا چاہتے ہیں مجھ سے، کیا کام کروانا چاہتے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے بیٹے اسماعیل، میں اس کعبہ کی تعمیر کرنے کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس سرزمین کے اندر ایک گھر بنایا جائے، اور اس گھر کے لیے جو ہے میں آپ کی مدد چاہتا ہوں، آپ میرا تعاون کریں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا میں قربان ہو جاتا ہوں آپ کے حکم پر، کون سی بات ہے، میں تیار ہوں۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان باپ اور بیٹوں نے پتھر جمع کیے، پتھر جمع کر کے کعبے کی تعمیر کی۔